ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کس نفس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے انسان کا نفس۔ انسان کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے جو اسے کبھی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی تربیت نہ کرے تو یہی نفس اسے گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اگر وہ اسے اللہ کی اطاعت میں لے آئے تو یہی نفس سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں نفس کی مختلف حالتوں کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم 3 اہم حالتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کی جائے گی نفس امارہ کی۔ امارہ کا مطلب ہے بار بار حکم دینے والا، یعنی برائی کی طرف لے جانے والا نفس گناہ اور خواہشات کی پیروی کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن نفس کہتا ہے ایک بار کر لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور اسی طرح انسان آہستہ آہستہ گناہ کا عادی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ تھی نفس امارہ کی کیفیت۔ لیکن یاد رکھیں، انسان ہمیشہ اسی حالت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا احساس بھی رکھا ہے جو اسے غلطی کے بعد جھنجھوڑتا ہے، اور وہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو ملامت کرنے والا نفس۔ گناہ کرنے کے بعد جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، جب ایمان دل میں زندہ ہوتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ساری کیفیت نفس لوامہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کی سب سے خوبصورت علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد بے حس نہیں رہتا۔ اس کا دل اسے بے چین کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہی ندامت انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان سے غصے میں کسی کا دل دکھ گیا ہو، کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ کی علامت۔ اگر کبھی گناہ کے بعد آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، آپ کو ندامت ہو اور آپ اللہ کی طرف واپس آنا چاہیں تو اس احساس کو دبائے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف واپس آئے، کیونکہ بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور جب انسان مسلسل اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہتا ہے تو وہ ایک بلند مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ مقام ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یعنی اللہ کی رضا میں سکون پانے والا نفس، جہاں انسان کا دل اللہ کی یاد، اس کی اطاعت اور اس کی رضا میں سکون حاصل کرتا ہے۔ ایسا شخص مشکلات سے گھبراتا ضرور ہے، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسے دنیاوی خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ اسے اصل سکون اللہ کی رضا میں ملتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو زندگی میں کبھی غم، پریشانی یا آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آزمائش کے باوجود اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کس نفس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ؟ یہ سوال ہمیں دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے ملے گا۔ نفس کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنانا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کو حسد، تکبر اور بغض سے پاک کرنا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے، سچی توبہ کرنے اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔